أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے عزیز طلباء، آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. پچھلے کلاس میں ہمارا چرچا کیا تھا؟ یاد ہے کیا آپ کو؟ کعبے کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. کعبے کو 4 کونا ہے. حجر الاسود کے کونے کے سیڈ پہ ہونے والے کونے کو کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ رکن الیمانی. اس کو بوسہ دینا سنت ہے. تو یہاں رکن حجر الاسود ہو تو یہاں رکن الیمانی رہتا ہے، تو اس کو بھی بوسہ دینا سنت ہے. شاذروان بولے تو کیا ہے؟ شاذروان بولے تو کعبے کا سٹیپ ہے. اوکے، ماشاءاللہ. آج ہمارا چرچا سعی کے واجبات اور سنتیں ہیں. سعی کے واجبات اور سنتیں. اس کے بعد مشق بھی چرچا کریں گے. کیا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ اوکے. سعی کے لیے 3 واجبات ہیں. تو اصل میں 2 پہاڑ تھا، صفا اور مروہ. صفا ایک پہاڑ ہے، مروہ الگ ہے. تو مگر آج ادھر پورا صرف اس کے نشانیاں ہوتا ہے. اللہ رب العزت ادھر جانے کے لیے اور سعی کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو سعی کے لیے 3 واجبات ہیں. اس میں سے پہلے والا صفے سے ہمارا سعی کو شروع کرنا ہے. سعی بولے تو دوڑنا ہے مطلب. تو صفے سے ہم لوگ شروع کرنا. دوسرا 7 مرتبہ ہونا ہے. 7 مرتبہ سعی کرنے سے ایک سعی بنتا ہے. تو ہم لوگ سعی کرنے وقت صفے سے مروے پہنچ گئے تو پہلا ہو جائیں گے. پھر مروے سے صفا پہنچ گئے تو دوسرا ہو جائیں گے. پھر صفے سے مروہ پہنچنے سے تیسرا ہو جائیں گے. پھر مروے سے صفا پہنچنے سے چوتھا ہو جائیں گے. پھر صفے سے مروہ پہنچنے سے 5واں ہو جائیں گے. پھر مروے سے صفا پہنچنے سے 6واں ہو جائیں گے. پھر صفے سے مروہ پہنچنے سے 7 ہو جائیں گے. تو ہمارے شروع صفا سے ہو جائیں گے، ہمارے ختم مروے پہ ہو جائیں گے. اوکے، ایسے 7 مرتبہ ہونا ہے. تیسرا واجب ہے افاضہ کے یا قدوم کے طواف کے بعد ہونا. کوئی ایک طواف ہونا ہے اس کے پہلے. قدوم کے طواف یا افاضے کے طواف، کوئی ایک طواف ہونا ہے. قدوم کے طواف بولے تو جب مکے میں پہنچیں گے اس وقت ایک طواف کرنا سنت ہے. وہ طواف کو طواف قدوم کہا جاتا ہے. اور افاضے کے طواف بولے تو حج کی ایک رکن ہے افاضے کے طواف. تو کوئی ایک طواف کے بعد سعی ہونا ہے. سعی کے پہلے کوئی ایک طواف ہونا ہے. اوکے، ایسے 3 واجبات ہیں اور اس میں بھی کچھ سنتیں رہتا ہے. اگر مرد ہو تو صفا کے اوپر ایک آدمی کے قدر اتنے اونچائی پہ چڑھنا ہے. اور مرد اچھلنے کے کچھ جگہ ہیں، اچھل کے چلنے کے کچھ جگہ ہیں. وہ ابھی ادھر لائٹ ہے، گرین لائٹس ہوتے ہیں ابھی،
ادھر اچل کے چلنا ہے. اور جو احادیث میں وارد ہوا دعائیں رہتا ہے وہ پڑھنا بھی سنت ہے. اوکے. اور دوسرے دعا بھی پڑھ سکتا ہے مگر جو حدیث میں آ گئے وہ پڑھنا افضل ہے. اوکے. کتاب پہ دیکھیں گے. کتاب کھولیے بیٹھے. سعی کے 3 واجبات ہیں. سعی کے لیے کتنے واجبات ہیں؟ 3 ہیں. پہلا صفے سے شروع کرنا. کہاں سے شروع کرنا؟ صفے سے شروع کرنا. دوسرا 7 بار کرنا ہے. کتنے مرتبہ کرنا؟ 7 بار کرنا ہے. تو صفے سے نکلنا 1 مرتبہ اور پھر مروے سے واپس ہونا. صفے سے نکل کے مروہ پہنچنے سے 1 ہوتا ہے, پھر مروے سے واپس ہی ہونا 2 بار ہوتا ہے. تو صفے سے مروہ پہنچنے سے پہلا, مروے سے صفا پہنچنے سے دوسرا, ایسے 7 مرتبہ ہونا ہے تو 1 سعی بن جائے گا. تیسرا افاضت کے یا قدوم کے طواف کے بعد ہونا. کوئی ایک طواف کے بعد سعی کر سکتا ہے, وہ کبھی افاضے کے طواف ہوگا, نہیں تو قدوم کے طواف ہوگا. اور اس کے سنتیں چرچا ہے. مرد صفے کے اوپر ایک آدمی کے قدر کی اونچائی کے برابر چڑھنا. ایک آدمی کے قدر کے اونچائی پہ چڑھنا ہے. مرد اچل کر چلنے کی جگہ اچل کر چلنا. اچل کر کرنے کی جگہ ہے, ادھر اچل کے کرنا ہے مرد. ذکر اور دعائیں لے کر جانا وغیرہ سنت ہے. حدیث میں آئے ہوئے اذکار و دعائیں افضل ہیں, وہ افضل ہے. اوکے. مشق پہ آئیے بیٹھے, جواب دیجئے. پہلا سوال, سعی کے واجبات کتنے ہیں؟ سعی کے واجبات کتنے ہوتا ہے؟ 3 ہیں. اوکے. دوسرا, وہ دونوں بھی کعبے میں شامل ہے. کون سے؟ حجر اور شاذروان. حجر الاسود اور شاذروان وہ کعبے میں شامل ہے. شاذروان بولے تو کعبے کے جو سٹیپس ہیں, اور حجر الاسود وہ مشہور ہے, وہ دونوں کعبے میں شامل ہیں. تیسرا, طواف کے لیے مرد کو سنت ہے کیا؟ طواف کے لیے مرد کو کیا سنت ہے بتائیے. سعی کرنے سے پہلے کیے گئے طواف کے پہلے 3 چکروں میں قدم قریب رکھ کر ذرا اچھلتے ہوئے چلنا, یعنی رمل کرنا. احرام کی چادر دائیں کندھے کی نیچے کر کے چادر کے دونوں سرے بائیں کندھے پر چھوڑنا, یعنی التبا کرنا, وہ مردوں کے لیے سنت ہے. چوتھا, طواف کے واجبات کتنے ہیں؟ طواف کے واجبات کتنے ہیں؟ 8 ہیں. کون سے؟ پہلا سطر ڈھانکنا. دوسرا ناپاکی اور نجاست سے پاک ہونا. تیسرا کعبے کو اپنے بائیں جانب پر رکھنا. چوتھا حجر الاسود سے شروع کرنا. پانچواں طواف اگر حج اور عمرے کے نہیں ہوئے تو اس کے نیت کرنا. طواف میں دوسری ضروریات کی طرف نہ جانا. طواف کا 7 بار ہونا. ابھی 7 ہو گئے. 8واں حج کرنے والا کعبے کے باہر اور حرم شریف کے اندر ہونا. تو جو طواف کرتے ہیں وہ کیا ہونا؟ کعبے کے باہر ہونا اور حرم شریف کے اندر ہونا ہے. ہمارے پورے طواف کعبے کے باہر ہونا, حرم شریف کے اندر بھی ہونا ہے. اوکے. پانچواں سوال, سعی کے لیے مرد کو سنتیں کون کون سے؟ مرد کے لیے سعی میں کیا کیا سنت ہے؟ مرد صفا کے اوپر ایک آدمی کے قدر کی اونچائی کے برابر چڑھنا. مرد اچل کر چلنے کی جگہ اچل کر چلنا. یہ دونوں مرد کے لیے سنت ہے. چھٹا, بوسہ دینا کس کو بوسہ دینا ہے؟ حجر الاسود کو بھی بوسہ دینا ہے, رکن یمانی کو بھی بوسہ دینا ہے. پہلا, اچل کر چلتے وقت چادر جسم پر ڈالنے کے طریقہ. وہ طریقہ آپ لوگ صاف لکھیے. احرام کی چادر دائیں کندھے کے نیچے کر کے چادر کے دونوں سرے بائیں کندھے پر چھوڑنا, یعنی التبا کرنا. اوکے. ماشاءاللہ آج سعی کے واجبات ہم لوگ چرچے کیے اور طواف کے واجبات بھی ہمارا چرچے میں آ گئے.
یہ پورے اچھے سے سمجھنے کے لیے اور عمل میں لانے کے لیے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فینا و فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔